السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے سب سے پہلے اپنے بندوں پہ یہ انعام کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کو بھیجا، اور پھر انبیاء کے اس قافلے کو ایک ایک کر کے آگے بڑھایا کہ نبوت کے چشمے بہائے اور ہدایت کے قافلے چلائے۔ پھر اس چشمہ ہدایت کو ایک ایسی ہستی پہ ختم کیا کہ جس کی شان میں رب کا قرآن فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام اس تاجدار کائنات پر کہ جن کی باسط نے باطن کے ایوانوں کو ہلا دیا، کہ جن کے آنے نے انسانیت کو ظلمتوں کے اندھیروں سے نکال کے روشنی میں پھیلا دیا، اور انسانیت کو وہ کامل دین عطا فرمایا کہ جس کے بعد کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت باقی نہ رہی۔ حضرات، آج ہم جس مقدس زندہ و جاوید موضوع پہ جمع ہیں، یہ موضوع کوئی عنوان نہیں بلکہ اسلام کی بنیاد ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری غیرت ہے، ہماری پہچان ہے۔ حضرات، عقیدہ ختم نبوت وہ قلعہ ہے کہ جس کی حفاظت صحابہ نے اپنی جانیں دے کے کی۔ اگر کوئی سمجھے کہ آج محمد الرسول اللہ کے 1400 سال قبل آنے کے بعد آج بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا دے کہ نبوت کی زبان سے وہ الفاظ نکلے، فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر کسی کو نبوت ملنی ہوتی، کوئی نبوت کا حقدار تھا تو وہ عمر تھا کہ جس کو محمد الرسول اللہ کے بعد نبوت ملتی۔ لیکن میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، عمر کون تھا کہ جس کے بارے میں رب کے محبوب فرماتے ہیں عمر میری امت کا محدث ہے۔ ایک محدث ہوتا ہے جو حدیث بیان کرتا ہے، جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، اور ایک محدث ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے الفاظ بعد میں نکلے رب قرآن پہلے بنا دے۔ فرمایا میری امت کا محدث عمر ہے کہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں اور محبوب کو فرمانے لگے کہ رب کے حبیب میرا دل چاہتا ہے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیا جائے۔ ابھی منہ سے الفاظ نکلنے باقی تھے کہ آسمان سے وحی نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب مقام ابراہیم کو نماز کے لیے مختص کر دیجیے۔ یہی پہ بس نہیں، سیدنا جبریل وحی لے کے آئے، نبی علیہ السلام کو انسان کی پیدائش کے مراحل بیان کر رہے ہیں کہ انسان بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے
اس کی آنکھیں نصب کی جاتی ہیں، اس کے کان کو سیٹ کیا جاتا ہے، اس کے ناک کو سیٹ کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کو صحیح جگہ پہ لگایا جاتا ہے، انسان کا اندرونی سسٹم سیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر سیدنا جبریل فرماتے ہیں ثم انشأناہ خلقا، کہ پھر اللہ نے انسان کو ایک اور ہی مخلوق بنا دیا۔ حضرت عمر کریم بیٹھے ہیں، کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سیدنا جبریل مسکرا پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب وحی کے اگلے الفاظ یہی ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ محبوب فرماتے ہیں اگر نبوت کسی کو ملنی ہوتی تو میرے آ جانے کے بعد نبوت کا حقدار اگر تھا تو عمر تھا، نبوت کا اگر کسی کو حق تھا کہ میرے بعد اگر کسی کو نبوت ملتی تو وہ عمر تھا۔ لیکن دنیا کائنات کے لوگوں جان لو اور اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لو کہ محمد رسول اللہ آخری نبی اور آخری رسول ہے، ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ حضرات عقیدہ ختم نبوت وہ قلعہ ہے کہ جس کے دروازے پہ سیدنا ابوبکر صدیق کی للکار گونجتی ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت وہ قلعہ ہے کہ جس کے برج پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کی دھار چمکتی ہے۔ حضرات عقیدہ ختم نبوت وہ قلعہ ہے کہ جس کے ستونوں کو حضرت عثمان غنی کی صحابت نے مضبوط کیا۔ حضرات عقیدہ ختم نبوت وہ قلعہ ہے کہ جس کے برجوں کو حضرت علی کی شجاعت میں مضبوط کیا۔ اور اگر آج بھی کوئی اٹھے اور نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے اسی طرح کچل دیا جائے گا جس طرح اس وقت انسی کو کچل دیا گیا تھا۔ آج بھی وہ مرزا احمد قادیانی جیسا اٹھے اور نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میری بات مانو اور میری بات کرو، تو یاد رکھو اسے بھی اسی طرح قتل کر دیا جائے گا جس طرح صحابہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرات عقیدہ ختم نبوت وہ قلعہ ہے کہ جس کی حفاظت، جس کی چوکیداری صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانیں دے کے کی۔ اور آج بھی اگر کوئی وقت آتا ہے تو یاد رکھیے اہل حدیثوں کے یہ مجاہد، اہل حدیثوں کے یہ نوجوان، اہل حدیثوں کے یہ شیر بھی کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اگر گردنیں قربان کرنا پڑی، جانیں دینا پڑی تو یقین مانے جان دے جائیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری ایسی کریں گے کہ جیسے کرنے کا حق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔